ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الجامع الکبیر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ہم نے تفصیلی دراسہ نہیں کیا تھا کتاب کے منہج کے تعلق سے، تو کتاب کے منہج کو ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم یذکر السیوطی رحمہ اللہ بعد الحدیث، امام سیوطی رحمہ اللہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ من رواہ من الصحابہ، کہ صحابہ میں سے کس نے روایت کیا ہے۔ کما یعز الحدیث الی من اخرجہ، جس طرح سے وہ حدیث کی نسبت اس مصنف کی طرف بھی کر دیتے ہیں جس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، من اصحاب المصنفات، یعنی حدیث کی کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان کی طرف جو ہے حدیث کی نسبت وہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ روا کا لفظ راوی کے لیے آتا ہے، اور اخرجہ یا خرجہ یہ دونوں لفظ اس مصنف کے لیے آتا ہے جس مصنف نے حدیث کو ذکر کیا ہو۔ مستخدما رموزا لہم، اس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کی کتاب کے جو رمز وہ وضع کیے ہیں، یعنی بخاری کے لیے خا، مسلم کے لیے میم، ابو داؤد کے لیے دال، ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کتاب اس کے لیے قاف، تو اس طرح سے جو رمز ہے جو سائن کے طور پر یا سمبول کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ کون سی کتاب میں ہے۔ ثم یذکر درجۃ الحدیث، اس کے بعد وہ حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ منہج السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فی تصحیح و تضعیف فی جمع الجوامع، اب جب چار چیزوں کو ہم جان لیے، کون صحابہ نے حدیث کی روایت کی، کون سے مصنف نے حدیث کی تخریج اپنی کتاب کے اندر کی، رمز یعنی کون سی کتاب میں حدیث درج ہے، اور حدیث کا درجہ، یہ چار کام وہ کرتے ہیں۔ اب حدیث کا درجہ وہ کیسے بیان کرتے ہیں آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسم السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ الکتب التی یخرج منها الی ثلاثۃ اقسام، یعنی جن کتابوں سے وہ تخریج کرتے ہیں اس کو وہ تین قسم میں ڈیوائڈ کر دی ہیں، تقسیم کر دی ہیں تاکہ تصحیح تضعیف کا کام وہ کر سکے۔ نمبر ایک، قسم العزو الیہ معلم بالصحہ، ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جس کی طرف وہ عزو کر رہے ہیں یعنی نسبت بتلا رہے ہیں تو ایسی کتاب کی طرف کر دیتے ہیں جو کتاب اس بات طرف مشیر ہے کہ وہ کتاب میں تمام کی تمام روایات صحیح ہیں۔ معلم کا مطلب اعلان کرنے والا، یہ کتاب خود ہی یہ اعلان کر رہی ہو کہ جو بھی احادیث میرے اندر ہیں اور تمام کے تمام احادیث جو ہیں صحیح ہیں، مثل صحیح ہیں، جیسے بخاری مسلم، وہ کلی کتاب وصفہ مؤلفہ بانہ صحیح، یا ہر وہ کتاب جس میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہو کہ میں جو بھی ذکر کروں گا وہ صحیح ہوگی، جیسے کہ صحیح ابن حبان یا صحیح ابن خزیمہ، یا اس کے علاوہ دیگر جو صحیح کتابیں ہیں، یعنی جس کتابوں کے اندر صحیح روایات کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر دو میں قسم اشتمل علی الصحیح والضعیف والحسن فیبینہ غالباً، تو کچھ ایسی بھی روایات وہ نقل کر دیتے ہیں جس میں وہ عموماً یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت یا صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، تو غالباً وہ روایات سنن اربعہ میں سے ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ سنن اربعہ کی تعریف میں علماء نے کہا کہ سنن اربعہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کو کہتے ہیں۔ قسم لیس فیہ الا الضعیف، اور تیسری قسم وہ قسم ہے جس میں ضعیف کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں ہوتی، یعنی اس کتاب کے اندر ضعیف روایت ہی ہوتی ہیں۔ تو مثل الضعفاء للعقیلی، عقیلی کی کتاب ضعفاء میں سے اگر کوئی روایت نقل کی گئی ہو تو عقیلی تو یہ شرط رکھیں کہ ضعفاء کے اندر جو بھی نقل کریں گے وہ ضعیف ہی ہوگی، تو ایسی روایت کو وہ نقل کر دیتے ہیں۔ والکامل لابن عدی، اور الکامل نامی کتاب ابن عدی رحمہ اللہ کی، تو اس کامل سے بھی وہ کامل کے اندر بھی الکامل فی ضعفاء الرجال اس کتاب کا نام ہے، جس میں ضعفاء یعنی تمام کے تمام ضعیف راویوں کی بات آتی ہے، ان کے سوانح حیات، ان کا ترجمہ وہاں پہ نقل کیا گیا ہوتا ہے، تو اس سے جو بھی روایت آپ نقل کریں گے تو وہ ضعیف ہی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ یستغنی بالعزو الی ہذہ الکتب عن بیان ضعف الحدیث، تو وہ اس بات سے بے نیاز ہیں کہ ان کتابوں کی طرف ذکر نسبت کر دینے کے بعد وہ پھر یہ بیان کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب از خود یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کے اندر ضعیف روایت ہے۔